بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے الغدیر، جس کا اردو ترجمہ، اور جب اردو ترجمہ ہوا ہے تو اس پر لکھا ہوا ہے غدیر قرآن حدیث اور ادب میں۔ اس کی چوتھی جلد جو ہے اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں عندلیبان غدیر تک۔ اس میں سے ہم ابو الفتح کشاجم کو تو پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے ناشی صغیر کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ناشی صغیر کے بارے میں اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے۔ ولادت سن 271 ہجری، وفات 365 سنہ ہجری۔ اب ان کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اے آل یاسین، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس نے تم سے دوستی کی بلا شبہ اس نے اپنی خیر خواہی کی۔ تم گمراہی میں راہ راست ہو، جس طرح ہر خرابی میں تمہاری محبت باعث اصلاح ہے۔ تمہارے سوا کسی دوسرے کی کوئی بھی خوبی اگر تمہاری فضیلت کے مقابلے میں قیاس کی جائے تو برائی ہے۔ دن کی نشانی ہمارے لیے محو نہ ہوئی، لیکن رات کی نشانی خدائے ذوالجلال نے محو کر دی، اور تمہارے راہ راست کا نور کیسے محو ہو سکتا ہے جب کہ تم گمراہی کے اندھیروں میں روزے روشن ہو۔ تمہارے باپ احمد ہیں اور ان کے وزیر جو علم الہی سے بہرہ یاب ہیں، وہ علی علیہ السلام صاحب افتخار غدیر خم، صاحب افتخار غدیر خم، اس وسیلے سے ان کی برتری آشکار ہے۔ جبکہ لوگوں کے درمیان رسول خدا کھڑے ہوئے اور بازوئے علی علیہ السلام کو بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ میرا وسیع مولا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بات کی میرے خدا نے مجھے وحی فرمائی ہے۔ بس لوگوں نے بخ بخ کہہ کے مبارکباد دی، اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ جس نے آپ کی مخلصانہ بیعت کی وہ فائدے میں رہا، اور علی علیہ السلام ہی ہیں جن کے لیے جب جبرائیل نے روز احد یعنی جب جنگ احد ہوئی تھی، ستائش کرتے ہوئے کہا، مارکہ کارزار میں کوئی تلوار نہیں لیکن صرف وسیع رسول کی تلوار، اور کوئی جوان نہیں سوائے اس کے اگر ان کی عمروں پر ماری گئی ضرب کا موازنہ کیا جائے تو تمام لوگوں کے اعمال کے مقابلے میں بڑھ جائے۔ وہی علی کہ جب دوسرے حضرات قلعہ کو فتح کرنے سے عاجز رہ گئے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اور آپ تشریف لے کر گئے اور قلعہ فتح کیا۔ جس دن خیبر کے یہودی جوش میں آ گئے تھے، جب آپ نے دروازہ خیبر اکھاڑ کر ہاتھ میں لے لیا تھا، مسلمانوں نے کسی بھی جنگ کی چکی نہیں دیکھی، لیکن یہ کہ اس کے قطب علی تھے۔ خداوند عالم ان پر صلوات نازل فرمائے، اور اس بندے کو مسلسل، یہ ناشی فرما رہے ہیں اپنے لیے کہ اور اس بندہ کو مسلسل اضافہ مدح کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک دوسرا قصیدہ کہ جس میں 36 اشعار ہیں، اس میں فرماتے ہیں، اے اشرف کائنات کے جانشین، یقیناً قوم نے آپ کی مخالفت کر کے کفر اختیار کیا۔ بہترین شاہد یہ ہے کہ آپ کے بارے میں واضح نص سن کر بھی انکار کیا جائے۔ انہوں نے آپ سے بغاوت کی، حالانکہ انہوں نے خود ہی آپ کو نامزد کیا تھا، اور انہوں نے ہی پیمان شکنی کی، حالانکہ خود ہی بیعت کی تھی۔ آگے فرماتے ہیں، اے ناصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درس نصرت اپنے والد ابو طالب سے حاصل کیا تھا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف ناسبیت دکھائی، خدا لعنت کرے جن لوگوں نے آپ سے ناسبیت کا اظہار کیا۔ آپ ہی خلیفہ رسول ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، پھر کیوں لوگوں نے آپ کو پس پشت ڈال دیا؟ خاص طور سے اس دن جب لوگ تبوک کی طرف جا رہے تھے، پھر آپ بعد میں اس لشکر سے ملحق ہو گئے۔ لوگوں نے طعنہ دیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے۔
آپ ان کی خدمت میں پہنچے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جواب میں فرمایا، ان کا ناز جائے، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم اور میں ویسے ہی ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 31 پر۔ اور اگر رسول مکرم فرماتے ہیں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جس طرح میں نے تمہیں خلافت میں شریک کیا ہے، نبوت میں بھی تمہیں شریک کرتا، لیکن میں خاتم المرسلین ہوں اور تم میرے خلیفہ۔ کاش یہ لوگ تمہاری اطاعت کریں۔ آپ ہی وہ خلیفہ رسول ہے کہ آپ نے لوگوں کے مقابل رسول سے سرگوشی کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسرار کی سرگوشی کے لیے مناسب ترین شخص آپ ہی ہیں، اور یہ اصل میں خدا نے سرگوشی کی تھی۔ دین احمد پر آپ کے لیے وحی ہوئی اور کینہ توزوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ آپ ہی دعوت ذوالعشیرہ میں خلیفہ رسول بنے، جبکہ وہاں آپ کے والد ماجد بھی تھے، اور غدیر خم میں بھی خلیفہ بنے۔ لیکن ہاں، غدیر کے دن مکاروں کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہ گیا۔ انہوں نے قسم کے ساتھ پیمان باندھا کہ آپ پر ظلم کریں گے، اسی لیے انہوں نے آپ کی مدد نہ کی۔ جب ان پر نص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام نے تو خود ہی سستی دکھائی اور آپ کو ضعیف و ناتواں خیال کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے، وسواس و شک کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی خاصان خدا کے متعلق ان کے اشعار ہیں۔ اب آگے اور اشعار، ان کا ترجمہ۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے راہ حق پہچانی گئی اور انہی کے گھر میں قرآن اترا۔ وہی کلمات اور اسماء کے مصداق ہیں جو آدم کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ تمام مخلوقات پر حجت خدا ہیں۔ نہ تو خود ان میں کوئی شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی ان کے اقوال زرین میں۔ وہ بقیہ حقیقت علیہ اور شاخ اصل توحید ہیں۔ ان کے بارے میں بہترین خطاب الہی ہوا اور وہ لوگوں کے لیے ارشاد حق کے سلسلے میں شہاب ہیں۔ ان کا نور ہر عہد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ذریت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرزندان علی علیہ السلام، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی حقیقت محض اور لب لباب ہے۔ ان کا ہر رشتہ عظمت و سعادت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان کی روح پاک و طاہر ہے۔ اگر طالبان علم کو روک دیا جائے اور کہیں ٹھکانہ نہ ہو تو بس وہیں صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی محبت صراط مستقیم ہے، لیکن ان کے راستے میں بڑی مشقتیں ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 32 پر۔ اور شمشیر براں کی طرح جو غدیر خم میں بیعت لی گئی، اور وہ بیعت سب کی گردن پر درخوشاب ہیں۔ علی علیہ السلام طلائے ناب ہیں، باقی تمام لوگ مٹی ہیں۔ اگر تم ان کے دشمن سے بیزار نہ ہو تو ان کی محبت کا اجر نہ پا سکو۔ جس وقت ان کی تلوار لوگوں کو آواز دے تو سوائے جواب دینے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ان کا نوک نیزہ سوئے ہوئے لوگوں کی آشتی اور تیز تلوار کا جبڑوں سے رابطہ ہے۔ راتوں کو عبادت میں بہت زیادہ رونے والے یہاں پر تھوڑا سا جو تھا وہ اتنا واضح نہیں لکھا ہوا تھا، اس لیے ذرا سی مشکل مجھے پیش آئی۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ راتوں کو محراب عبادت میں بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ ہنسنے والے ہیں۔ اگر جنگ کے میدان میں تلوار چل رہی ہوں، وہی جن کے موزے میں دشمنوں نے سانپ رکھ دیا تھا تاکہ انہیں ڈس لے، لیکن جب وہ موزہ پہننے والے تھے تو موزہ پہننے سے کوے نے روک دیا تھا۔ وہ موزہ لے کر اڑا اور الٹ دیا، اچانک اس میں سے سانپ گر پڑا اور پہاڑ کی طرف بھاگا۔ وہی علیہ السلام جنہوں نے عظیم اژدہے سے سرگوشی کی، جس اژدہے نے سرخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو ڈال دیا تھا۔
لوگ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، راستے بند ہو گئے اور میدان میں غوغا بلند ہو گیا۔ لیکن جب علی اس سے قریب ہوئے تو تمام لوگ آگے بڑھے، سب کو حیرت ہو رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت دیر تک اس سے بات کی اور اس کے سامنے رہے، نہ ڈرے اور نہ بھاگے۔ پھر وہ اژدہا ایک ٹیلے کی طرف جا کر خاک کے ایک تودہ میں غائب ہو گیا اور بولا، میں فرشتہ ہوں، غضب خداوندی نے مجھے اس صورت میں مست کر دیا ہے، آپ ہی میرے مولا اور میری دعائیں مستجاب ہیں، آپ کی خدمت میں توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، اس لیے آپ میری شفاعت اس ذات سے فرما دیجئے جس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ علی علیہ السلام نے دعا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تمام لوگ رو رہے تھے۔ دعا مقصد سے ہمکنار ہوئی۔ فرشتہ آسمان کی طرف چلا گیا، جس طرح تیز عقاب آسمان کی طرف جاتا ہے، جس کے جسم پر طاؤسی رویدہ ہو گئے، جس کے جسم پر پرے طاؤسی رویدہ ہو گئے، تمام پر جواہرات سے آراستہ ہو گئے۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نجات پا گیا اس خاندان کی برکت سے جس کے غضب سے آتش جہنم فروزاں ہے اور جس کے دوستوں کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ وہی نبع عظیم اور کشتی نوح ہیں، انہی پر وحی کا اختتام ہوا۔ پیج نمبر 33۔ شعری تتبع۔ قطعی اور محکم بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ ناشی کا ہے، جیسا کہ شہر ابن عاشوب نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ابن خلقان نے اور ابو بکر خوارزمی سے روایت کی ہے کہ ناشی نے 365 میں کوفہ کا 325 میں کوفہ کا سفر کیا اور اپنے شعروں کو مسجد میں لکھوایا۔ اس وقت متنبی کم سن تھا، ان کی بزم میں حاضر ہوا، اس نے بھی ناشی کے یہ اشعار نقل کیے تھے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، یہاں پر ترجمہ بھی موجود ہے اور جو عربی میں لکھا گیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ یاقوت ہمومی نے معجم میں اور یافعی نے مرات الجنان میں واقع مندرجہ بالا کو لکھا ہے۔ صاحب نسمت الصح نے پورے یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی اس قصیدے کو امرو آس کی طرف منسوب کرتا ہے رسوا ترین اشتباہ میں مبتلا ہے۔ ان ارباب تنقید کا نقطہ نظر ہمارے لیے حجت ہے، لہٰذا اس قصیدے کو امرو آس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اکثر کتابوں میں ملتا ہے۔ کتاب اکلیل ابو حمدانی اور تحفہ الاحباء جلال الدین شیرازی کے خیالات اس سلسلے میں معتبر نہیں۔ ان کے خیال میں ایک دن معاویہ نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ جو بھی علی علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہے اسے یہ 10,000 کی تھیلی دوں گا۔ امرو آس نے یہ اشعار تھیلی کی لالچ میں کہے۔ بعض نے ان اشعار کی نسبت ابن فارس کی طرف دی، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ابن فارس، اب یہاں پہ پیج ختم ہو جاتا ہے اور کچھ وہ جو ریفرنسز دیے گئے ہیں، جیسے نمبر 1 مناقب آل ابی طالب، جہاں پہ جلد 4 ہے، صفحہ 301 ہے۔ اس کے بعد یہ اب جہاں پہ یہ میں نے شروع میں پڑھا تھا نا، شعری تتبع شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے کہ شہر ابن عاشوب نے اس کی نشاندہی کی، ابن خلقان نے، ابو بکر خوارزمی نے، تو اس کا یہ ہے ریفرنس۔ دوسرا جو ریفرنس یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے جو شعر ہے، اور وہ عربی میں ہے، وہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ وفایات العیان، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 369 ہے، نمبر 266۔ پھر اس کے بعد تھرڈ ریفرنس یہاں پر لکھا گیا ہے، وہ تھرڈ ریفرنس اس بات کا کہ جو بات یہ لکھی گئی ہے کہ یاقوت ہمومی نے معجم میں اور یافی نے مرات الجنان میں مندرجہ بالا واقعے کو لکھا ہے۔ صاحب نسیمت الصح نے پورے یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی اس قصیدے کو امرو آس کی طرف منسوب کرتا ہے رسوا ترین اشتباہ میں مبتلا ہے۔ تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے معجم الادباء، اس کی 5ویں جلد، صفحہ 235، پھر جلد 13، صفحہ 290، اور مرات الجنان جلد 2 اور صفحہ 335۔ چوتھا ریفرنس ہے یہاں پر
کہ جب یہ ہے کہ ان ارباب تنقید کا نقطہ نظر ہمارے لیے حجت ہے، تو وہ اس کا جو ہے ریفرنس یہ ہے کہ نسمۃ السحر مجلد، یعنی جلد اس کی 8، مجلد اے اور جلد 4 صفحہ 375. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 34 پہ. معاصر ابن خلقان و حمودی تھے، اگر یہ قصیدہ ان کا ہوتا تو ان دونوں کو ضرور معلوم ہوتا. علاوہ ازیں قصیدہ ابن فارس سے پہلے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اکثر قصیدہ نگاروں نے اس بحر میں علی علیہ السلام کی مدح کی ہے جو عام طور سے لوگوں میں مشہور ہو گئے. اکثر قصیدے میں ایسا احساس ہوا کہ یہ قصیدہ اس قصیدے میں غلط ملت ہو گیا. چنانچہ ناشی کے اکثر قصیدے مناقب شہر آشوب میں سوسی کے نام سے درج ہو گیا. ابن حماد ابن جماعت کے قصائد اونی کے نام سے درج ہو گئے. زاہی کے قصائد ناشی کے نام سے درج ہو گئے. عبدی کے ابن حماد کے نام سے درج ہو گئے. تذکرہ نگاروں کو اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے ان کے نام سے منسوب کر دیا. اس قصیدے کے بعد شعروں کو علامہ محمد علی عاصم نجفی نے مخمس کیا ہے. پہلی بیت یوں ہے، اب وہ بیت لکھی ہوئی ہے اور وہ عربی میں ہے. شاعر کے حالات: علی بن عبداللہ بن وصیف نام تھا. کنیت ابو الحسن بریکٹ میں صحانی لکھا ہوا ہے اور ابو الحسین بریکٹ میں رجال ابی داؤد. ٹھیک ہے، ناشیس بریکٹ میں صغیر اصغر سے معروف تھے. بغداد کے محلہ باب الطاق کے رہنے والے تھے، پھر وہ مصر میں مقیم ہو گئے. ان کے باپ دستہ شمشیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے حلا کے نام سے مشہور ہوئے. انہیں ناشی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے فنون شعری کی لطیف ترین پرورش اور پرادخت کی. ناشی ممتاز متکلم تھے، فقہ پر بھی دسترس تھی. حدیث و دانش اور ادب سبھی پر کمال تھا. آخر میں وہ شاعری بھی کرنے لگے اور شہرت حاصل کر لی. خلاصہ یہ کہ مجمع فضائل، معدن ثقافت و علم تھے. ممتاز ترین شیعہ دانشمندوں، متکلموں، محدثوں، فقیہوں اور شاعروں میں شمار ہوتے تھے. شیخ مفید ان سے روایت کرتے ہیں اور طوسی بتوسط مفید روایت کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر جہاں پر نیچے یہ ایک دیا ہوا ہے، سمانی کی النصاب جلد 5 صفحہ 445، یہ ریفرنس ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ناشی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے فنون شعری کی لطیف ترین پرورش اور پرادخت کی. اب یہاں پر دوسرا ریفرنس ہے. صاحب ریاض العلماء اس بات کا احتمال کرتے ہیں کہ شاید یہی استاد شیخ صدوق ہیں، تو اس کا ریفرنس یہ ہے کہ النبرس صفحہ 89. مزید ان سے روایت کرنے والوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو عبداللہ بن خالد، نمبر 2 ابو بکر ابن زرع حمدانی، نمبر 3 عبد الواحد اکبری، عین سے ہے یہ. نمبر 4 عبدالسلام بن حسن بصری، نمبر 5 ابن فارس لغوی، نمبر 6 عبداللہ بن احمد بن روزبہ حمدانی، نمبر 7 مبرود میم بے رے دال مبرد، نمبر 8 ابن معتز وغیرہم. اس کا ریفرنس ابو الوافی بالوافیات اور لسان المیزان. ابن خلقان کے مطابق ناشی نے ممتاز متکلم شیعہ ابو سہل اسماعیل بن علی بن نوبخت سے علم حاصل کیا. فہرست توسی میں ہے کہ ناشی فقہ میں اہل ظاہر کے مسلک پر تھے اور اہل ظاہر ابو سلیمان داؤدی متوفی 270 کے طرفدار تھے. ابو سلیمان پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قیاس کو مسترد کر کے قرآن و سنت کے ظواہر کو سند قرار دیا. ابو سلیمان کا مستقل مذہب تھا. ان کے طرفداروں کو ظاہریہ کہا جاتا تھا. نجاشی نے ناشی کی فقط ایک کتاب امامت کی نشاندہی کی ہے، لیکن فہرست توسی میں ہے کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں. ابن خلقان بھی یہی کہتے ہیں. پیج نمبر 36. وافی بالوافیات میں
کے مطابق ان کے اشعار مدون تھے۔ خاندان نبوت کے متعلق ان کے اشعار کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن شہر آشوب معالم العلماء میں لکھتے ہیں، ناشی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بے باکانہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ خالے کہتے ہیں کہ ناشی اہل بیت کی امامت کے قائل تھے، بہترین اسلوب کے ساتھ مناظرہ کرتے۔ اہل بیت کی مدح میں ان کے اشعار بے شمار ہیں، ساری عمر مدح اہل بیت میں گزار دی۔ اس کے باوجود انہوں نے خلیفہ راضی باللہ کی مدح کی۔ کافور انشیدی کو دیکھنے مصر تشریف لے گئے، اس کی مدح کی۔ ابن خزابہ وزیر کی بھی مدح کی، اس کے ندیم تھے۔ وہ یریدین کے مدح کے لیے بصرہ بھی گئے، ابن الحمید کی مدح کر کے جان بیچی۔ عبد الرحیم کہتے ہیں، مجھ سے خالے نے بیان کیا کہ ناشی نے خود مجھ سے کہا کہ ابن رائق مجھے راضی باللہ کے پاس لے گئے ہیں۔ میں ابن رائق کا مدح تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میں راضی کے سامنے پہنچا، اس نے پوچھا، تم ہی ناشی رافضی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں خادم امیر المومنین ہوں، شیعہ ہوں۔ پوچھا، شیعوں کے کس فرقے سے؟ میں نے جواب دیا، شیعہ بنی ہاشم۔ کہنے لگا، یہ بڑا خبیث ہیلا ہے۔ میں نے کہا، لیکن پاکیزہ نسب کے ساتھ۔ کہنے لگا، لاؤ کیا کہا ہے؟ میں نے قصیدہ پڑھا تو اس نے 10 پارچے خلعت کے اور 4000 درہم انعام دیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، میرا طریقہ ہے کہ تلیسان پہنتا ہوں۔ کہا، یہاں تلیسان ادنی ہے۔ حکم دیا کہ ایک تلیسان کے ساتھ خز کا امامہ بھی دے دو۔ پھر اس نے کہا کہ بنی ہاشم کے متعلق کچھ اشعار کہے ہوں تو سناؤ۔ میں نے پڑھا، اے بنی عباس، بنی امیہ نے کینہ و عناد میں تمہارا خون بہایا، اس لیے کوئی ہاشمی بنی امیہ کو دوست نہیں رکھ سکتا، نہ اس ذلیل مرد ملعون ابو زبیل کو دوست رکھ سکتا ہے۔ پوچھا، تمہارا ابو زبیل کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین خوب جانتے ہیں۔ یہ سن کر راضی مسکرایا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ پیج نمبر 37۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ باوجود اہل بیت کی مدح و ثنا کے ناشی عوامی مقبولیت رکھتے تھے۔ یہ خود ان کی بلندی منزلت اور سعادت دارین کا ثبوت ہے۔ حمودی نجم الادباء جلد نمبر 13 صفحہ 293-294 یہ ریفرنس ہے۔ خالے کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ 346 ہجری میں محدث قبوزی کی بزم میں حاضر تھا۔ یہ بزم کتاب فروشوں اور زرگروں کے درمیان واقع مسجد میں منعقد ہوئی تھی۔ مجلس بھری ہوئی تھی کہ اچانک ایک مسافر وارد ہوا، بدن پر بھری پڑی ردا ڈالے ہوئے، بھری پڑی یہاں پہ پڑی لکھا ہوا ہے، بھری پوری میرے خیال میں ہوگا، بھری پڑی ردا ڈالے ہوئے، ایک ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان اور دوسرے ہاتھ میں نوکدار چھڑی۔ ابھی گرد راہ نہ جھاڑی تھی کہ بلند آواز سے لوگوں کو سلام کیا اور فرمایا، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پیغامبر ہوں۔ سب نے کہا، خوش آمدید، اور اس کا احترام و اکرام کر کے بٹھایا۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ احمد مذوق نوحہ خاں کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے بی بی زہرا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہی ہیں بغداد جاؤ اور احمد کو ڈھونڈ کر اس سے کہو کہ میرے فرزند حسین علیہ السلام پر ناشی کے ان اشعار کے ساتھ نوحہ خوانی کرو۔ اب یہاں پر ایک شعر موجود ہے۔ ناشی وہاں پر موجود تھے، اپنے منہ پر بے تحاشا تماچے مارنے لگے۔ انہی کے ساتھ مذوق اور دیگر لوگ سر و سینہ پیٹنے لگے۔ سب سے زیادہ غیر حالت ناشی کی تھی، پھر مذوق کی۔ یہ مجلس عزا ظہر تک برپا رہی۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی کہ وہ شخص کچھ معاوضہ قبول کر لے، وہ انکار کرتا رہا اور بہت معذرت، اور بولا، خدا کی قسم مجھے ساری دنیا بھی دے دی جائے تو قبول نہیں کروں گا۔ میں خاتون قیامت کا پیغامبر ہوں اور معاوضہ کیسے لے لوں؟ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔
بہت معذرت، میں آگے پڑھتی ہوں۔ وہ بغیر کوئی معاوضہ لیے پلٹ گیا۔ خالے کہتے ہیں کہ اس نوحہ کے 10 شعر ہیں، ان میں سے 2 شعر یہ ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 38 پر۔ یہاں پر شعر موجود ہیں اور بہت افسوس ہے مجھے کہ اشعار کا ترجمہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ خالے کا بیان یہ ہے کہ ایک دن بازار سراج میں گیا تو ناشی سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا میں نے ایک قصیدہ کہا ہے، اسے لکھ دو، میں چاہتا ہوں یہ قصیدہ تمہارے ہی ہاتھوں لکھا جائے۔ میں نے تعمیل حکم کر دیا اور گھر واپس آ کر سو گیا۔ خواب میں ابوالقاسم شطرنجی نوحہ خواں کو دیکھا، مجھ سے فرما رہے ہیں ذرا ناشی کا مرثیہ بائیہ لکھ دو، میں اسے روضہ حسین علیہ السلام میں پڑھوں گا۔ یہ صاحب زیارت حسین علیہ السلام سے واپس آتے ہوئے راستے میں انتقال فرما گئے تھے۔ میں اٹھ گیا اور ناشی سے سارا واقعہ بیان کیا کہ اپنا مرثیہ بائیہ دے دو۔ پوچھا تم نے کیسے جانا کہ میں نے مرثیہ بائیہ کہا ہے؟ میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں دیا ہے۔ میں نے سارا خواب بیان کر دیا۔ وہ رونے لگے اور کہا ہاں اسے لکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے وہ مرثیہ لکھ ڈالا، پھر اس کے عربی میں اشعار موجود ہیں۔ علامہ سماوی نے ناشی کی مدح اہل بیت سے متعلق 300 اشعار جمع کیے ہیں۔ ولادت اور وفات۔ حموی نے مجمع الادباء میں خالے کا بیان نقل کیا ہے کہ خود مجھ سے ناشی نے بیان کیا کہ میری پیدائش سن 271 ہجری میں ہوئی اور میں شہر میں تھا کہ دوشنبہ کے دن 5 صفر 365 ہجری کو انتقال کیا۔ ابن بقیہ کا خط ابن عمید کے نام آیا جس میں ناشی کے مرنے کی خبر تھی۔ کہا گیا کہ ابن بقیہ اپنے وزیر اور ارکان دولت کے ساتھ پا پیادہ جنازے کی مشیت کو نکلا اور مقابر قریش میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی معروف ہے۔ ناشی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قبر 443 ہجری میں کھود کر ہڈیاں نکالی گئیں اور جلا کر راکھ کر دی گئیں۔ ابن شہر عاشو معالم العلماء میں لکھتے ہیں کہ ان کو جلا دیا گیا۔ ظاہر مفہوم تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندہ جلا کر شہید کیا گیا، واللہ عالم۔ یہاں دوسرے اقوال بھی ہیں جو قرین صحت نہیں۔ یافعی نے تاریخ وفات 346 ہجری لکھی ہے، ابن خلقان نے 320 ہجری 363 یہاں پر یہ ہے کہ یافعی نے تاریخ وفات 346 ہجری لکھی ہے، ابن خلقان نے 360 ہجری اور ابن اسیر نے 366 ہجری لکھتے ہیں۔ انہی کی تائید ابن حجر نے نجار کے حوالے سے کی ہے۔ علاء الدین بہائی نے بھی مطالع البدور میں اس کو دہرا کر ان کا شعر لکھا ہے۔ یہاں پہ سارے ریفرنسز ہیں کہ جن سے یہ عبارات لی گئی ہیں اور سارا جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے، تو وہ ریفرنس معجم الادباء جلد 13 صفحہ 282 اور معالم العلماء اس کا صفحہ 148، وفیات العیان جلد 3 صفحہ 3271 نمبر 466، لسان المیزان جلد 4 پیج نمبر 175 نمبر 585، مرات الجنا جلد 6 صفحہ جلد 2 صفحہ 235، تاریخ کامل جلد 5 پیج نمبر 426، حوادث پیج نمبر 3، حوادث 366، مطالع البدور جلد 1 پیج نمبر 25۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 40 پر۔ سالبی لکھتے ہیں کہ ناشی بالکل نازبیوں کی طرح سیاہ فام تھے، چنانچہ 4 شعر مشہور ہیں۔ اب وہ شعر یہاں پر موجود ہیں اور وہی کہ ان کا ترجمہ نہیں ہے۔ تنقی المقال میں تذکرہ ناشی کے سلسلے میں حیرت انگیز
حیرتناک اشتباہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ بظاہر یہ ناشی وہی عبداللہ بن وصیف بن عبداللہ ہاشمی ہیں جنہوں نے عیون الاخبار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بعض امامت علی رضا علیہ السلام کی روایت کی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مصادر حالات: مطلع البدور، جامع الروایات، تلخیص الاقوال، منتہی المقال، نسمۃ السحر، الطلیتہ، عمل الاعمال، خاتمۃ الوسائل، ریاض العلماء، فہرست شیخ طوسی، معالم العلماء، رجال ابن داود، رجال نجاشی، یتیمۃ الدہر، ہدیۃ الاحباب، خلاصۃ الرجال، نقد الرجال، کامل ابن اسیر، ملحظ المقال، مجالس المومنین، الحفون النصیحہ، لسان المیزان، الشیعہ و فنون الاسلام، تنقیح المقال، شہد الفضیلہ، انساب السمعانی، تلخیص المقال، وفایت الاعیان، تاسیس الشیعہ، معجم الادباء، روضات الجنات، میزان الاعتدال، الوافی بالوافیات، وفایات العالم، شذرات الذہب۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 43 پر۔ 43 پر ہے، 43 پر بشنوی کردیدگی کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم اب کے یعنی 4تھ پارٹ میں کریں گے۔ یہ 3rd پارٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناشی کے بارے میں جو کچھ ہم نے جانا ایمان افروز ہے اور دل امام میں علی علیہ السلام کی جانب راغب ہوتا ہے ان تمام ترین چیزوں کو پڑھ کر، اور اس کتاب کے مطالعے سے روشنی اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ خداوند عالم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے تو بشنوی کردی کے بارے میں جانیں گے۔ خدا حافظ۔